سامعین، اب آپ کے سامنے علامہ ظہیر عباس صاحب وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد جس خطیب بدل جناب علامہ فراز حیدر قادمی صاحب وہ منبر پہ پہنچ گئے، وہ آج کی آخری نماز کا سجدہ ادا کریں گے۔ اب آپ کے سامنے علامہ ظہیر عباس صاحب۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ زحمت سمجھ کے نہیں، رحمت سمجھ کے، قرض سمجھ کے نہیں، آل محمد پہ فرض سمجھ کے بلند آواز سے درود بھیج دے۔ اللہم ہے اجازت جی سیدزادہ نوکری شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، موالیان حیدر کرار، عاشقان مصطفیٰ، عزاداران مظلوم کربلا، السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ میرے پاک اللہ جتنے مومن یہاں پہ حاضر ہیں تمام کی حاضری اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ شہزادی کونین کے صدقے میں آج کی اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ قائم کا زمانہ ہے، قائم کی حکومت ہے، قائم کی حکومت میں قائم کے ہر فرمان پہ مالک قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصی دعا ہے ہر مومن پہ واجب ہے وہ علیہ آمین کہے، کیونکہ اس دعا کے بغیر کائنات میں کسی بندے کا گزارا نہیں۔ آل محمد کا کریم خالق شہزادی کونین کے صدقے میں ہم سب مومنوں کو اس قابل بنا کہ ہم بارویں آقا کی زیارت سے مشرف ہو جائیں۔ صلوات مل کے باواز بلند پڑھو۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ایک جملہ فضائل کا اور طالب دعا، زندگی باقی ملاقات باقی۔ میں نہیں چاہتا کہ سید زادہ بیٹھا ہو اور میں پڑھوں، میری اوقات ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے مولا کا فرمان آج بھی یاد ہے کہ جب بھی کہیں بھی کوئی سید نظر آ جائے امتی پہ واجب ہے کہ وہ اٹھ کے احترام کرے۔ سید کے احترام میں صرف ایک جملہ اور طالب دعا ماحول آپ کے سامنے ہے۔ میں نے جناب کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ بولتی وہی زبان ہے جس کا بولنا بطول اور رسول کو پسند ہو۔ ہر زبان ذکر آل محمد میں بول ہی نہیں سکتی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ عابد بھائی، بے شک قبلہ ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ صدر ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے، وزیر ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے، قوم ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے۔ قرآن تو سب کے لیے برابر ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر بندہ گھاٹے میں ہے۔ مالک گھاٹے سے نکلیں گے کیسے؟ فرمایا انہیں قرآن پڑھ کے سناتا جا، خود بخود یہ گھاٹے سے نکلتے جائیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، لیکن کیا؟ والذین آمنوا، مگر ایمان والے نہیں۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ ایمان والے کاشی بھائی گھاٹے میں نہیں ہے۔ اپنے ایمان سے سوچو، جب ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہے تو جو کل ایمان کو مانتے ہیں اونچا نعرہ حیدری، وہ گھاٹے میں کیسے ہوں گے؟ خدا کی قسم دنیا بھول میں ہے۔ اس پہ میں نے باہر کے ملکوں میں بھی اشرے پڑھے، لیکن یہاں وقت نہیں ہے کہ میں گفتگو کو طویل کروں۔ ایک جملہ سن لو کہ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں نا وہ ہے کل ایمان، لیکن لوگ ان کے ایمان پہ بھی شک کرتے تھے۔ مسجد کوفہ
کوفہ کے ممبر پہ علی بادشاہ، آخری جملہ فضائل کا، کوفہ کے ممبر پہ علی بادشاہ، ایک بندے نے سوال کیا، یا علی آپ اتنے بڑے طاقتور ہیں، یہ اتنی طاقت آپ کو کہاں سے عطا ہوئی ہے؟ اب لطف لینا، جو کوئی سنی بھائی میرا بیٹھا ہے، شیعہ نہ بھی بولے اس کی اپنی مرضی، جو مولا نے جملہ کہا بتاؤں، مالک آپ اتنے بڑے طاقتور کیسے ہیں؟ مولا نے فرمایا سن، یہ محمد کی زبان کا اثر ہے۔ ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ محمد کی زبان کا اثر ہے۔ فوراً بعد پلٹ کے کہنے لگا اچھا پتہ چل گیا ہے، یا علی آپ کا ذاتی کمال تو کوئی نہیں نا، یہ سارا محمد کی زبان کا اثر ہے۔ فرمایا ہاں لیکن تمہیں پتہ ہے محمد میرا کیا لگتا ہے؟ یا علی کیا لگتے ہیں؟ فرمایا محمد میرا بھائی ہے۔ اب حافظ آباد والوں جملہ سننا، اور داد میں نے آپ سے لے کے چلے جانا، قبلہ کو وقت مل جانا ہے، سننا جملہ جو میرے بادشاہ نے کہا۔ فرمایا تم نے سنا ہے نا محمد میرا بھائی لگتا ہے، تو ابھی تو نے میرے اور محمد کے، سن لے دنیا کو پیغام دو، میرے اور محمد کی زبان کا اثر دیکھا ہے، لہو کا نہیں دیکھا۔ نعرہ حیدری۔ جی معزز سامعین، یہ جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے التماس ہے ان کو اندر آ جائیں۔ اب آپ کے سامنے خطیب بے بدل مؤذن علی ولی اللہ جناب علامہ افراز حیدر کاظمی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان سے گزارش ہے کہ وہ پوری مجلس ہمیں سنائیں، اور محرم کے بعد وہ پہلی دفعہ اس بارگاہ میں آئے ہیں، انہوں نے عشرہ پڑھا تھا، اور اس عشرے کی یاد جو ہے وہ آج دوبارہ تازہ کریں، اور پتہ چلے کہ علامہ صاحب ابھی بھی وہی ہیں جو پہلے تھے۔ اور میں بدل جانا ڈھل سے ہو گئی کدھر چلو کوئی نہیں، پروان جنت دے۔ التماس سے دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ درود بلند آواز سے پڑھیے سارے۔ اہل اطہار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے، مل کے بابا بلند سلام۔ خوشنودی صدر زماں کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلی اللہ محمد بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص یہاں پہ بڑی محنت کی ہے سائی نے، اور اس کی بلندی درجات کے لیے، اور سرکار علامہ ناصر عباس، دیگر علماء ذاکرین، شہداء مرحومین، سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھ دیجئے سارے۔ صلی اللہ آل محمد کا کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس شزا میں حاضری کا در عظیمت عطا فرمائے، بانیان کے رزق عزت باقی میں اضافہ فرمائے، وارث علی علیل مولا نے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، خالق کائنات دیگر دوست احباب مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، شاہ شیرازی صاحب مولا ان کے رزق عزت باقی میں اضافہ فرمائے، اور خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی صلوات پڑھ۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کران، ماتم دران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان کرام، اب تمام حضرات کے سامنے بڑے مختصر وقت کے پیش نظر ایک قرآن کی بڑی مختصر آیت تلاوت ہے۔
30واں پارہ ہے، 93 نمبر کا سورہ ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو تسلیاں دلا اور تسلی کے ساتھ ساتھ وعدہ بھی کر رہا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم آپ کو عنقریب وہ عطا کریں گے آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا وقت تھوڑا ہے تو ادھر گل سر کر لی، توجہ کر دلوانے میں جتنا وقت صرف ہوگا اس میں بات ہو جائے گی تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ عام نہیں، خالق کائنات ہے۔ جس سے کہہ رہا ہے وہ بھی عام ہستی نہیں، وہ حبیب خدا ہے۔ اور حبیب خدا کی منزلت کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے حبیب، ایک ہوتا ہے خلیل۔ ابراہیم خلیل خدا ہے، خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ کو چاہے، حبیب وہ ہوتا ہے جسے خود اللہ چاہے۔ اب اتنی بڑی منزلت کہ جس کا عاشق خود خدا ہو، تو مقام کیا ہے مصطفیٰ؟ صرف عہدے نہیں، کائنات بنائی ہی اسی کے لیے۔ اور میرا نبی آ کے نبی نہیں بنا، جب سے ہے وہ تب سے ہے۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب سے ہے۔ خالی نبی نہیں، نبیوں کا سردار ہے۔ یہ عہدہ چھوٹا تو نہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ گل میری ذرا 2 منٹ سننی تو اس کے بعد نتیجہ ہے تو بس تو سلام کرنا چاہیے۔ پھر رسالت میں بھی خالی رسول نہیں، سردار رسولوں۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں تو ان میں سب سے اول ہے محمد مصطفیٰ، حبیب خدا، محبوب خدا۔ پھر کوثر کا ساقی، محشر کا شافی۔ ہر چیز جو نبی کو ملی ہے وہ اسی نبی کے ساتھ چلی گئی۔ اگر موسیٰ کو عصا ملا تو موسیٰ نہیں تو عصا نہیں۔ اسی طرح سے کتابیں نازل ہوئیں، تو اب محمد مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے کہ ان کتابوں کے مقابلے پر جو کتاب میرے نبی کے دل پہ آئے، اللہ نے باقی کتابیں منسوخ کر کے کہا کہ اب یہی رہے گی اور قیامت تک وہ ہے۔ یعنی آپ کو اگر رسول اللہ کا کوئی معجزہ اگر کہے، آپ کسی کو سنائیں، وہ کہے جی ہمیں دکھاؤ، زیادہ سے زیادہ آپ کتاب میں لکھا ہوا دکھا سکتے ہیں۔ نبی نے چاند توڑا، کوئی نہ ماننے والا کہے جی ہمیں کیسے ثابت ہو کہ یہ معجزہ اس کا ہے؟ آپ کتاب میں لکھا دکھا دیں، وہ کہے جی لکھا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن محمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا معجزہ کہ 1450 سال بھی آج کوئی کہے نا کہ محمد کا کوئی معجزہ تو قرآن دکھاؤ۔ جو میرے نبی کے دل پہ نازل ہوا ہے کہ یہ زندہ معجزہ ہے میرے نبی کا، کہ اللہ کا سارا کلام ہے محبوب کے دل پر۔ اب یہ چھوٹی چیزیں تو نہیں، کتنا کچھ دیا اپنے حبیب کو، اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن پھر اسی قرآن میں کہہ رہے میں وہ عطا کروں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیے آدم زمین پہ آ کے روتے رہے کہ اللہ راضی ہو جائے، نوح کشتیاں بناتے رہے اللہ راضی ہو جائے، ابراہیم آگ میں چلے گئے اللہ راضی ہو جائے، اسماعیل چھری کے نیچے آ گئے اللہ راضی ہو جائے، موسیٰ کو بڑی جلدیاں ہیں کہ اللہ راضی کروں، سلیمان نبی نے خود کہا کوئی ایک عمل بتا میں کروں تو مجھ سے راضی ہو۔ عیسیٰ سولی چڑھ گئے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ یعنی کائنات میں ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ اس کوشش میں ہے کہ محمد راضی ہو جائے۔
نہیں فرمائی آپ نے؟ اچھا پھر اللہ یہ قرآن میں ایک ہوتا نا جی اللہ دا دل کرنا، قرآن میں شان رکھی کہ میں وہ عطا کروں گا اتنا کچھ دے کر. اتنا بڑا نبی ہے میرا محمد مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ ایک آیت میں لگ رہا ہے. دنیا کو بھی پتہ ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کیا، کہ نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، ساقی کوثر، شافی محشر، قرآن دیا، سارا کچھ دے کے اولو العزم میں اول نمبر. پھر کہا میں وہ عطا کروں گا آپ راضی ہو جائیں. اس کا مطلب ہے جو اب تک دے چکا ہے نہ لے کے یہ راضی ہے. یا عالم جی اللہ خیر کرے جی، مولا شفا دے جی، نبی دا صدقہ جی، آل محمد دا صدقہ، مولا شفا. توجہ ہے کہ نہیں؟ جو کچھ دے چکا، جتنے جوان ہے توجہ کر لو نا تو میری گال پوری ہونی. نہ لے کے یہ راضی، نہ دے کے وہ مطمئن ہے. تبھی تو کہہ رہے نا میں راضی کروں. اچھا چلو جی میں گل سوکھی کردہ جی، مثال سوکھی ہوئے تو گل سمجھ آ جاندی، باہم جڑی مرضی ہوکے. بانی ذاکر کو نیاز دے، یہ تو سمجھ آئی جانی چاہیے تھی، اگوں آ جانی ہے، یہ نہیں آئی تھے. او آنکھیں تھوڑی ہے، ہون سمجھ آئی تھے. اچھا بانی اگو آنکھیں جی اگلے پھیرے میں راضی کروں گا. اس کا کیا مطلب؟ کہ جو ابھی دی ہے وہ آپ کے شایان شان نہیں، اگلی دفعہ میں وہ دوں گا کہ آپ کے شایان شان ہوگی تو آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ محمد مصطفیٰ کو نبوت دے کے کہہ رہے تیرے شایان شان نہیں. یہ عزت ہے میرے نبی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر چیز دے کے کہہ رہے. لیکن کیا اچھا لفظ ایک استعمال کی، یہ نہیں کہا میں دوں گا، کہا میں عطا کروں گا. اور کب عطا کیا تو کیا عطا کیا کہ محمد راضی ہو رہے ہیں. اللہ نے نبی کو بیٹے دیے، دے کے واپس لے لیے. ابھی میرا نبی مکے میں، اب اولاد کی جدائی کا دل میں درد اٹھا، اس درد کو کم کرنے کے لیے نبی اس کے گھر آئے جس کے پاس ہر درد کی دوا ہوتی. حافظ آباد معیار میں نے پتا ہے، آپ کی سماعتوں کا بھی اندازہ ہے مجھے. اب وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ بالکل ٹیک لگا کے نا دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، وائل، یعنی جہالتوں کے سارے ابو، اور قرآن کے سند یافتہ لانتی ہیں. جو میرے نبی کا دشمن ہے نا، وہ شیعہ سنی ہو جڑا مرضی بیٹا، میرا جو عقیدہ نہیں صرف جو حق ہے، جو حقیقت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کا دشمن جو ہے وہ اللہ کو گوارا ہی نہیں. جنہوں شاک کو ہے تو سورہ لہب والا سورہ پڑھ دی فرائد، ٹھیک ہے نا. اچھا وہ غور کیا ہے کہ دیوار کعبے کی اور ٹیک لگا کے بیٹھے اور قرآن کے سند یافتہ لانتی. پتہ چلا خالی کعبہ کسی کو عزت نہیں دیتا جب تک کعبے میں آنے والے کی عزت نہ کی جائے. اللہ یار توجہ ہے کہ نہیں پھر؟ اچھا انہوں نے پہلا ایک تانا وائل نے آواز دے کے کہا او ابتر آیا. اس کا یہ کہنا تھا دکھے ہوئے دل میں تکلیف اور بڑی، سجدے میں سر رکھا میرے رسول اور رحمان سے گفتگو کر کے کہتے بیٹے دیے بھی تو نے لیے بھی تو نے، اب وہ مجھے ابتری کا تانا دے رہے ہیں. اللہ نے کہا تو پریشان نہ ہو، انا آتیناک الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے. آپ آدھے بندے سمجھے نہیں میں نے کس آیت کو کہاں جوڑا ہے کہ اللہ کہہ رہے وہ عطا کروں گا تم مجھ سے راضی ہو جائے. اور پھر سجدے میں پڑے ہوئے رسول کو کہہ رہے ہم نے تجھے نسل کثیر عطا کی، کبھی نہ ختم ہونے والی نسل. ایک کوثر جنت علی نہر نہیں. بندے اکثر یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ نبی دا دل چکے دکھے ہویا سی تے اللہ نے آکھا سونے تو گھبرانا جنت علی نہر تیری. اے جوڑ ہی نہیں رلدا جی، ٹھیک ہے نا جی.
اے ہن میں اور سادی مثال دے دیں، بندہ حکیم نو جا کے آکھے میرے اولاد کوئی نہیں، وہ آکھے میری موٹر سائیکل لے جا. عقل کا دشمن بھی کہے گا کہ حکیم صاحب مانگ کچھ اور رہا ہے، دوا نہیں دے سکتے دعا دے دو. نبی کہہ رہے اب طریقت آنا مل رہا ہے. اچھا پہلی آیت ہے سورہ کوثر کی کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی. اچھا اوتھے نہر دے رہے ہیں تے آخری آیت کہہ رہے تیرا دشمن ابتر ہے. پھر آکھے نا میں نہر انہاں کول کھو لیاں، میں نہر تینوں دے دیتی ہے. پانی پہ قبضے کی بات نہیں، نسل کی بات ہو رہی تھی. اللہ نے کہا تیرا دشمن ابتر ہے. بسم اللہ سرکار، تیرا دشمن ابتر.